السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور ابھی انجوائے کر رہے ہیں صبح کا ناشتہ۔ کھوئے والے چنے ہمارے یہاں سے ملتے ہیں، بہت ہی مزے کے، بہت ہی لذیذ۔ گجرانوالہ کے کھوئے والے چنے تو ویسے ہی بڑے مشہور ہیں، صوفی جی کھوئے والے چنے ہیں شاید یہ، اور کڑک کڑک سا نان ہے ساتھ میں۔ تو بس ابھی ناشتہ کرنے بیٹھے ہیں، اور صبح ہو جاتی ہے اور کام شروع ہو جاتے ہیں، کھانا پینا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سوئے رہو تو کوئی پتہ نہیں، دن چڑھ جائے تو بہت سے کام۔ اچھا جی، اب آج میں نے بنانی ہے ٹماٹو سوس، اور ساتھ میں بریڈ کرمز میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں۔ بریڈ کے وہ ایجز تھے، کنارے تھے، ان کے کرمز بنائے ہیں، تو یہ براؤن کرمز ہی بنیں گے، وائٹ نہیں بنیں گے۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کٹلیٹ کے کام آئیں گے، پوٹیٹو کٹلیٹ یا چکن کٹلیٹ یا اس طرح کی کسی چیز پر لگانے کے کام آئیں گے، جو جلدی سے، جو آلریڈی بیک ہو یا آلریڈی کوک ہو۔ تو کیونکہ اگر کچے چکن وغیرہ کو لگائیں گے تو وہ یہ اوپر سے فوراً ریڈ ہو جائیں گے، اور چکن جو ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہوا ہوگا۔ تو ابھی بس دھوپ اتنی خاص نہیں تھی، پر اس کو میں نے رکھ دیا ہے، اور کچھ دیر دھوپ میں رکھنے کے بعد 1.5-2 گھنٹہ اس کی جو بڑی زبردست سی ایک آواز آ رہی ہے وہ آپ سنیں، اور یہ بہت زبردست سا جو نا کڑک ہو گیا ہے، بڑی کڑک سی آواز آ رہی ہے اس کی۔ تو اب یہ اسے اسٹور کر لوں گی تو پھر یہ جو ہے نا لمبا عرصہ چلے گا۔ تو دوپہر کے کھانے میں آج مولی کا پراٹھا بنانا تھا، تو ماموں کو بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ میں نا بنا کے ٹرائی کروں، اگر اچھا بنتا ہے نا تو پھر میں کسی دن اسپیشل بنا دوں گی سب کے لیے۔ تو ایک ہی مولی تھی گھر میں پڑی ہوئی، تو اس کو میں نے اچھے سے یہ کرش کر لیا ہے، اور اس سے بڑی کیئرفلی کرش کرنا پڑتا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے سلائسر یا گیجٹ نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا جس سے یہ جلدی سے کرش ہو جائے۔ تو اس سے بڑے نا کیئرفلی کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ لازمی جو ہے نا وہ کٹ لگ جاتا ہے اس سے، کیونکہ تھوڑے شارپ ہوتے ہیں اس کے جو ساری جو اس کے اندر نائفز ہیں نا وہ بڑی شارپ ہوتی ہیں۔ تو مولی کا پراٹھا بنانے کا ایک مین ٹرک تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا بہت اچھے سے پانی جو ہے نا وہ نچوڑ کے نکال لینا ہے، اور جب یہ اچھے سے نکل جائے گا پھر ہی پراٹھا جو ہے نا وہ صحیح بنے گا۔ پھر بھی تھوڑا بہت ٹوٹ جاتا ہے پراٹھا، کتنی بھی ٹرائز کر لیں، لیکن جتنا آپ اس کو اچھے سے اس کا پانی نکال لیں گے نا اچھے سے مولی کا، اتنا ہی آپ کو یہ جو ہے نا بنانے میں بڑا ایزی رہے گا۔ اور بس اس میں اب آپ اپنی مرضی کے سارے اسپائسز ڈالیں، اس کو جتنا چاہیں کرارا اور جتنا چاہیں اسپائسی کریں، جتنا چٹپٹا کر کے کھائیں، اس کا زیادہ مزہ پھر آتا ہے۔ تو میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا تھا پڑا ہوا، پہلے وہ دھو کر ڈال دیا، اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا وہ گھر کے مسالے ڈالنے شروع کیے ہیں۔ ان میں ہے نمک، اور تھوڑا سا گرم مسالہ، تھوڑا سا سوکھا دھنیا، تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر، تھوڑی سی لال مرچ، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، تو بس یہ ساری چیزیں ڈال کے، اور اس میں پھر میں نے ایڈ کیا اچار کا مسالہ، اور اچار کے سلائسز ہوتے ہیں نا مینگو پکل کے، چھوٹے چھوٹے سلائسز میں نے کاٹ لیے ہیں۔ تو یہ پہلے ہی ہم لوگ کرش مینگو پکل منگواتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا اور میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے ایڈ کر آلو کے پراٹھے، مولی کے پراٹھے میں اچار کو ایڈ کرنا جو ہے نا یہ میری ماما نے بتایا ہمیں، یہ میری ماما کا نا سیکرٹ ریسپی ہے، اور وہ یہی ٹرک یوز کیا کرتی تھیں۔ اچار کا مسالہ خاص طور پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چھالنی میں رکھ دیتی ہیں، اور جیسے اس کا سارا وہ آئل جو ایگزٹ سارا نکل جاتا ہے، سرسوں کا آئل والا اچار ہوتا ہے نا، تو جب وہ سارا نکل جاتا ہے نا تو پھر اس کا مسالہ ڈال دیتی ہیں آلو کے پراٹھے میں، مولی کے پراٹھے میں، یا سبزی کا کوئی بھی پراٹھا بنا رہی ہوتی نا، تو اس کا اتنا مزہ آتا، تو وہ مجھے وہ بس ہوتا ہے میں جب بھی بناؤں نا پراٹھا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو ایڈ کر دوں۔ تو وہ پھر میں نے ایڈ کیا، اور آٹے کے اوپر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے جو اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیے۔ اب اس میں نے پودینے دھنیا کی تھوڑی سی چٹنی ڈال دی ہے، تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑا سا زیرہ، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، کچن کی ساری چیزیں ڈال دی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں آج کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے، کتنا یہ مزے کا بنتا ہے یا کیسا بنتا ہے، کیونکہ یہ پھیکا بالکل بھی نہیں کھایا جانا، یہ اسپائسی اور کرارا ہوگا تو اس کا مزہ آئے گا۔ تو روٹی کے جو ایجز ہیں، کنارے ہیں، وہ پیڑے کے وہ میں نے گول کر لیے ہیں، اور جو ہے نا اس کو بڑے طریقے سے تھوڑا تھوڑا میں نے اتنی کوشش کی، اتنی میں نے ٹرائز کی ہیں کہ یہ بالکل نہ ٹوٹے، حالانکہ میں نے اتنا زیادہ مولی کے پانی کو نکالا بھی ہے، نچوڑا بھی ہے، اس کے باوجود یہ یہاں پر نا تھوڑا سا، کیونکہ جب میں اس کو رول کر رہی تھی بیلن کی ہیلپ سے تو یہ تھوڑا سا نا درمیان سے ٹوٹ گئی، لیکن پھر میں نے اس کے اوپر خشک آٹا ڈالا، لیکن بچت رہی۔ کچھ لوگوں کی تو بالکل ہی ٹوٹ کر بیکار سی ہو جاتی ہیں، لیکن شکر اللہ کا پراٹھا بڑا لک وائز بھی اچھا بنا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا۔ تھوڑا سا اس کے اوپر پھر میں نے دیسی گھی ڈال دیا ہے، اور دیسی گھی ڈال کے میں نے اس کو دونوں طرف سے اچھے سے پکا لیا ہے،
اور جیسے ہی ان کو یہ دونوں طرف سے پک گیا تو اس کی بڑی پیاری سی ایک شکل تو اتنی خوبصورت تھی تو مزہ بھی بہت آیا. تو پھر میں نے یہ ایک پراٹھا بھجوایا ہے نیچے اپنی ساس کو. میں نے کہا آپ کھا کر دیکھیں, پھر میں ماموں کے لیے بھی بنا دوں گی تو اگر صحیح بن گیا تو. اچھا, اپنے لیے میں نے املی اور پودینے والی چٹنی, پودینہ دھنیا اور املی جو گرائنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی چٹنی, اور ساتھ میں نے وہی میری ون اینڈ اونلی ہر چیز کے ساتھ میری فیوریٹ ریڈ سوس, تو یہ میں نے آج بھی بنا کے اسٹور کر لی. اور ساتھ میں نے اس کو جو ہے نا سوس بھی بنا لی, اور آج مولی کا پراٹھے کے ساتھ جو ریمیننگ پہلے کی پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ڈال کر کھائی, اور بہت 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 مزہ آیا. اور یہ واقعی بہت مزے کا بنا تھا اور اسپائسی تھا اور چٹپٹا بھی تھا. بہت مزے کا بنا, ریئلی ڈیلیشیس, ویری یمی. آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ. اچھا جی, کھانا پینا ہو گیا ہے تو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری ڈیلی اسکن کیئر روٹین. یہ ہے جی آرگینک ٹریولر کا میریکل جیلی کلینر, اور اس کو جب میں نے لگایا ہے پھر واش کیا, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہے تقریباً 11-11.5 کا یہ آپ کو مل رہا ہے, لیکن پونڈس میرے خیال سے پونڈس فیس واش زیادہ بیسٹ ہے. بہرحال میں اب اتنا مہنگا خرید لیا اس کو تو میں یوز کر رہی ہوں. اور یہ ہے جی میرے پاس آرگینک ٹریولر کا ہی سیرم, یہ ایکنی اور پور اسکن کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو یوز کرنے کے بعد فیس پر آئل ہی رہتا ہے, تو یہ ڈے میں کبھی میں نے نہیں باہر جانا ہو تو پھر میں لگا لیتی ہوں جب مجھے زیادہ ضرورت ہو کہ مجھے ایکنی کا فیل ہو رہا ہے, ہارمون پرابلم کی وجہ سے یا دوسری کسی ایشوز کی وجہ سے اگر مجھے ایک ایکنی ہو رہی ہے تو پھر میں یوز کرتی ہوں. یہ ہے جی میرے پاس ایولائن یا ایولین جو بھی ہے, اس کی ایک میرے پاس رنکل فری کریم ہے. 30+ کے بعد آپ کو ہر طرح کی کریمیں وغیرہ یوز کرنی پڑ جاتی ہیں, اور میں نے کبھی یہ چیزیں نہیں یوز کی تھی لیکن اب مجھے بھی کرنی پڑتی ہیں. میں اپنے منہ پہ لگا رہی ہوں, میں آپ کو دکھا نہیں سکتی لیکن میں اپنے ہاتھ پہ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے اپنے ہاتھ پر لگائی ہے, اور بہت زیادہ ابھی اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بھی ملے گا نیکسٹ ڈیز میں نا, پھر پتہ چلے گا. اور یہ جو سیرم ہے یہ میں کم ہی یوز کرتی ہوں کبھی کبھار. اور یہ جی میری نائٹ لپ بام, اور میں اس کو لگا کے بس جسٹ رات کو سو جاتی ہوں, اور یہی میری نائٹ کیئر روٹین ہے, اور یہی میری ڈے کیئر روٹین ہے. آج کا व्लॉग اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں, اور مجھے دیں نیکسٹ व्लॉग کے لیے اجازت. اللہ حافظ.